نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن آپ سب حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ نزول کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی آیات ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کے جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیاتیں ہیں، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن قرآن کریم جب آپ کھولتے ہیں تو شروع میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی جو نزول کی ترتیبیں ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ ایک کو ترتیبی نزولی کہتے ہیں اور دوسرے کو ترتیبی وضعی کہتے ہیں۔ ترتیبی نزولی وہ کیا ہے؟ مثلا پہلے کون سی آیت اتری، اس کے بعد کون سی آیت اتری، اس کے بعد کون سی آیت اتری، یہ نزولی ترتیب ہے قرآن کریم کی۔ پھر ان آیاتوں کو مثلا قرآن کریم میں پہلی کون سی آیت ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے، یہ جو ترتیب سے رکھنے کی جو ترتیب ہے اس کو ترتیبی وضعی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ترتیب ہے، نزولی ترتیب ہو یا وضعی ترتیب ہو، یہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی اترنے والی آیاتیں ہیں وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن آپ دیکھیں گے اس قرآن کریم کے سب سے آخری سپارے یعنی 30ویں پارے میں ہے، اور جب جو آیت سب سے آخر میں اتری ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اب یہ ترتیب کس نے بنائی؟ تو یہ کسی نے اپنے طرف سے خود نہیں بنائی، بلکہ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو اللہ رب العزت کے حکم سے کہ اس آیات کو یہاں پر رکھنا ہے، اس آیات کو یہاں پر رکھنا ہے، اس کو یہاں پر رکھنا ہے، تو نزول کی ترتیب الگ ہے اور پھر اس کو قرآن کریم کے اندر رکھنے کی ترتیب الگ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے شروع میں جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ نزول کے اعتبار سے تو پہلی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں ترتیب کے حوالے سے جو ہے وہ پہلی صورت ہے، اور یہی صورت ایک ایسی صورت ہے جو مکمل صورت ایک ہی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ آپ لوگ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور اس کو ترتیب سے رکھنے کی جو وضع کی ترتیب ہے وہ دو قسم کی ترتیبیں ہیں، اور یہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں اللہ کے حکم سے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ کیا کیا نام ہے؟ ایک تو اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ الفاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے فاتحہ کا مطلب کھولنا یعنی شروع کرنا، تو اس سے قرآن کریم شروع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا ہے عظیم سورت، قرآن عظیم۔ وہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کو عظیم سورت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی ایسی آیتیں عطا کی ہے جو قرآن عظیم ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ الشفا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور ایک سورت اس کا نام سورۃ المسئلہ ہے، وہ اس لیے کہ اس میں مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ مانگنا، اور اس صورت میں ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ اور ایک نام اس کا ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یعنی کتاب کی جڑ، یعنی جس طرح آدمی کے جسم کے اوپر سر ہوتا ہے، اگر سر نہ ہو تو انسان کا جسم پھر نہیں رہتا، تو اسی طرح قرآن کریم کی جڑ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں، تو اس کی فضیلت میں صرف ایک دو حدیثیں آپ کو بیان کروں گا۔
پھر چونکہ ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو صرف ایک دو حدیثیں. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں آج مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو ایک عظیم صورت ہے وہ بتاؤں گا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ مجھے سکھائی اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی عظیم صورت ہے. دوسری ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن کریم کی بہترین صورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، کہ وہ فاتحۃ الکتاب ہے اور اس کے اندر تمام بیماریوں کی شفا بھی ہے. تو یہ اس کے فضیلت میں ایک دو حدیثیں ہیں. ویسے اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی وہ جو شرط ہے یقین کامل ہونا چاہیے اور انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو پھر اللہ رب العزت اس سورۃ الفاتحہ کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام انسان کے کروا دیتے ہیں. اب آگے یہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی. تو یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی. اب ادھر ایک مسئلہ اور بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سورت کے شروع میں مکی لکھا ہو تو وہ مکی ہوگا، یا کسی صورت میں مدنی لکھا ہو تو وہ مدنی ہوگا. تو یہ تفسیر ذرا صحیح نہیں ہے. بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو دور تھے. ایک ہجرت سے پہلے کا تھا اور ایک ہجرت کے بعد کا تھا. تو جو ہجرت سے پہلے والا دور تھا اس دور کے اندر جو صورت ہے یا قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکے سے باہر طائف وغیرہ میں نازل ہوئی ہو، لیکن وہ ہوگی کیا؟ وہ مکی ہوگی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، ہجرت کے بعد جو آیت یا صورت نازل ہوئی ہے اس کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ مدنی. چاہے وہ مکے میں کیوں نازل نہ ہوئی ہو لیکن اس کو ہم مدنی کہیں گے. یہ ایک مسئلہ ذرا سمجھنے کی ہے. تو آج کی ہماری گفتگو سورۃ الفاتحہ کے اوپر تھی. اس کی اور بھی بہت زیادہ فضائل ہے، اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو بہت سارا ٹائم اس کے لیے چاہیے، اور یہاں پھر چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ یہ جو ضروری باتیں تھی اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دی. امید ہے کہ آپ حضرات کے علم میں اضافہ بھی ہو گیا ہوگا اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. تو اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.